اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ جو اس طرح ظالم ہیں ان کو نشان عبرت بنا، تاکہ یہ اور ظالم دیکھ لے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اور جو ظالم ہے وہ عبرت حاصل کرے۔ تم میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس کی دعا قبول ہو، اور ہمیں ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ذیشان صاحب تھے جو یوٹیوب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، تو بہت اچھی باتیں کی انہوں نے، اور پورا ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے سمجھایا ہے کہ اس پہ کتنے پیسے ملتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ بات ذرا سنیں، پھر مزید بات کرتے ہیں۔ تو کہیں جواب دینا ہے نہیں دینا۔ یہ دنیا نا چھوٹی سی ہے، ایک نہ ایک دن سب نے مر جانا ہے اور جا کے اوپر خوب چھتر پڑنے اور خوب جواب دینا ہے۔ میرا دوست عبداللہ ہے، جب کوئی بڑا پولیٹیشین مر جاتا ہے نا تو وہ جانماز پہ کھڑا رہتا ہے، تو بولتا ہوں بھیا چھوڑ دے اس کو، تیرا کیا ہے؟ کہہ رہا ہے آج نہیں چھوڑنا، آج پوری رات رت جگہ ہوگا، بولوں اللہ میاں یہ تیرے پاس آیا ہے، اس خبیث شخص نے ہمارے گاؤں میں ہاسپٹل نہیں بننے دیا تھا، روڈ نہیں بننے دیا تھا، انٹرنیٹ آنے نہیں دیا تھا، بچوں پہ ظلم کرتا تھا، اپنے بچوں کو پوزیشن دیتا تھا، آج اس کو نہ چھوڑیو۔ اور ایسا ایک نہیں ہے، ایسے 24 کروڑ عبداللہ اپنے ملک کے اندر کریٹ کر دیے۔ عقل کے ناخن لیجئے، چھوٹے سے کچھ دنوں کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ یہ جو ہے نا دنیا بھی برابر کر دیتی ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ آپ ٹیکس لگائیے، بالکل لگائیے، آپ کا حق ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوچھ لیجئے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ٹیکس کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، دنیا کیا کر رہی ہے، ایسا کیا کریں کہ آپ کا بھی فائدہ ہو۔ یہ الٹرنیٹیو نیریٹو جو ہے، بندے اتنی ہمت کر سکیں، اتنی جرات کر سکیں کہ کریٹ کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے بولنے والوں کا گلا گھوٹیں گے، گھٹن اتنی بڑھا دیں گے تو آپ کا مدعا پیش کرنے کے لیے دنیا میں باقی کوئی نہیں بچے گا، اور آخرت میں یہ لوگ وہ مدعا پیش کریں گے کہ آپ کو اپنا مدعا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ گئے کہاں۔ امید کرتا ہوں یہ تلخ باتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔ تو یہ بات آپ نے سنی کہ عبداللہ جو ہے بد دعا کے لیے نفلیں پڑھتا ہے، تو یہ سب لوگوں کی آواز ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ لوگ یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی ان کو نہ خدا کا خوف ہے، نہ جو ہے ان کے یہ چیزیں سامنے ہیں کہ ہم ایک دن مرنا ہے۔ یہ باتیں یہ لوگ نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کا یہی خیال اور گمان ہے اور یقین ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس لیے تو یہ کرتے رہتے ہیں۔ اب جو ہے ہر کسی کو تو اتنا نہیں ملتا۔ اب میرے ایک ویڈیو کے اوپر تقریباً 7 لاکھ ویوز آئے تھے شاید، اور اس پر تقریباً لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ کچھ رقم آئی ہے، اس میں سے بھی تقریباً 8,000 کے لگ بھگ ٹیکس لیے، اور جو باقی بچے تھے اس میں سے 5% جو ہے وہ میں نے جامعۃ الرشید کے فتوے کے مطابق وہ کسی کو دے دیے۔ تو اب یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہی ہوگا کہ بند کر دیں گے، اور یہی لوگوں کے پاس تھوڑا بہت اسرا تھا، اگرچہ یہ درست ہم اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی چیزیں جو ہے وہ درست نہیں ہیں تو یہ کمائی حرام ہے، لیکن چلو لوگ جو ہے وہ اگر صحیح لوگ تھے جو بنا رہے تھے اور جو لوگوں کو سکھا رہے تھے کچھ نہ کچھ، اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ مل رہا تھا، تو اس سے بھی محروم کر رہے ہیں۔ اب یہ حالت ہے، اور یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے شاید۔ تو میرا بھائی جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا، اور پھر وہاں سے وہ گھر جا رہا تھا رات کے وقت، تو راستے میں جو کڑے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور بھائی نے پھر مجھے فون کیا کہ میں اس طرح مجھے تو پکڑ لیا ہے۔ اور میرا بھائی جو ہے وہ ذرا سادہ ہے، تو ہم وہاں چلے گئے، میں تھا اور ایک میرا ساتھی تھا، تو ہم وہاں چلے گئے، اور میرا جو ساتھی تھا اس کو کچھ رقم دے رہا تھا۔ پہلے تو اس کو سمجھا رہا تھا کہ یہ رشوت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے، ہمیں گناہ گار نہ بنائیں، اگر اس نے جرم کیا ہے وہ جرم ہمیں دکھا دیں۔ تو اس نے جو ہے وہ اتنے میں ایک قاری صاحب آیا، اس نے کہا کہ ان کو کچھ دے دو، اور جو آپ ان کو فضائل سنا رہے ہو یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو وہ میرا ساتھی ذرا ان کو بھی غصہ ہوا اور کہا کہ تم لوگوں نے ان کو جو ہے وہ سر پہ چڑھایا ہے۔ خیر پھر وہاں سے میرا جو ساتھی تھا اس کو کچھ اس نے رقم دی،
اور کہا کہ یہ تمہارے پاس قرض ہے، قیامت والے دن جو ہے میں لوں گا۔ تو پھر وہ ناراض ہو گیا، پھر ہم نے کہا کہ چلو آپ رکھ لیں، باقی جو ہے بعد میں دیکھیں گے۔ تو اس نے وہ جو ہے مزے سے جو ہے وہ لیے اور جیب میں رکھ دیے۔ تو یہ حالت ہے، اب کیا کریں گے؟ بس یہی ہے کہ دعا کریں۔ ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں، اس لیے اللہ جو ہے ہماری آواز نہیں سنتے، اس لیے کہ ہم اس کی طرف صحیح توجہ کے ساتھ متوجہ نہیں ہیں، ہم غافل دلوں کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں اور اخلاص کے ساتھ مانگیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری آواز سنیں گے اور قبول کریں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے گنہگار ہیں، ہمیں تو ان ظالموں سے چھٹکارا دے، ہمیں نجات دے دے۔ آپ نے ہمیں کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اس طرح ہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ جو اس طرح ظالم ہیں ان کو نشان عبرت بنا، تاکہ یہ اور ظالم دیکھ لے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اور جو ظالم ہے وہ عبرت حاصل کریں۔ آپ دعا کیجئے اور آپ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، شاید تم میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اور اس کی دعا قبول ہو اور ہمیں ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ باقی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔